اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا من ترنمت بثنائہ برق اللسان وتغنت بتحلیلہ انادل القیان اما بعد الصلاۃ والسلام علی حبیبہ الرحمن۔ ناظرین کرام، پروگرام خلاصۃ القرآن لے کر آپ کا میزبان سید اعجاز احمد گیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ماہ مقدس، ماہ غفران، ماہ رمضان، ماہ قرآن اور ماہ پاکستان ہمیں اللہ کریم نے ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا۔ آج چھٹی تراویح ماہ مقدس کے اندر قرآن پوری دنیا کے اندر اللہ کے لاریب کلام کی تلاوت، راتوں کو عبادات، قیام، صائم النہار وقائم اللیل، لوگوں کی ان صفات کو آپ دیکھتے ہوں گے۔ آج کی اس نماز تراویح کے اندر تلاوت کردہ آیات طیبات سورہ الانعام اور سورۃ الاعراف، اس کی طرف ہم بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، سورۃ الانعام یہ جس طرح اس سورہ پاک کا نام ہے، اس کی آیت نمبر 136 اور 138، 136 اینڈ 138، ان آیات طیبات کے اندر اس سورہ پاک کا یہ جو نام ہے الانعام، اس کا مطلب ہوتا ہے مویشی۔ تو مشرکین کا اس میں رد کیا گیا ہے جو اپنے مویشیوں میں بتوں کو حصہ دار ٹھہراتے تھے اور خود ہی چند جانوروں کو اپنے لیے حلال اور خود ہی چند جانوروں کو اپنے لیے حرام سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام باطل عقائد کا رد کرتے ہوئے اس سورہ پاک کے اندر اس کی وضاحت فرمائی۔ اور پھر اس سورہ پاک کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں خبر الامہ بھی کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پوری سورہ الانعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ انہی سے ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ سورہ الانعام کی 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور باقی صورت ایک ہی مرتبہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن کے اندر سورہ الانعام اس کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا اس سے دیکھیے گا کہ ایک ایک آیت کا حجم، ایک ایک آیت کا شان نزول اور ایک ایک آیت کا رعب دبدبا کتنا ہے۔ یہ سینہ ہے میرے اور آپ کے آقا کا کہ پوری صورتیں اللہ نے اپنے نبی کے سینہ اطہر پر نازل فرما کر الم نشرح لک صدرک کی مہر لگا کر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان عطا فرما کر اللہ نے میرے اور آپ کے پیارے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس سورہ پاک کی فضیلت کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ الانعام جب نازل ہوئی تو اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت کا نزول ہوا، اور وہ جس سے اتنی تعداد میں فرشتے کہ زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے، زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھا۔ سبحان اللہ۔ شعب الایمان جلد نمبر 9 کے اندر اور اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس سورہ پاک کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں، سبحان اللہ، صورتوں کے اعتبار سے پہلی مکی صورت ہے اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی صفات اور اس کی قدرت کو انسانوں کے اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے انسان کے اندر بتایا۔ اپنے اندر دیکھ، میں تیرے اندر موجود ہوں، کائنات میں دیکھ، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ انسان کو دعوت نظارہ دی گئی کہ دیکھ ذرا ومن آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی اس میں نشانیاں، اس انداز میں اس کو بیان کیا گیا۔ اور پھر اس میں زمین میں گھوم پھر کے سابقہ لوگوں کے آخری ان کی اجڑی ہوئی بستیاں، ویران گھر،
ان کے اوپر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار دیکھ اور بتایا کہ ذرا دیکھو کہ وجوہات کیا تھیں اور ان تمام تر چیزوں سے عبرت حاصل کرو۔ جانور ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانے کے احکام اس سورہ پاک میں بیان کیے گئے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، پورا رکوع بڑا خوبصورت انداز ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا۔ آخر میں قرآن اور دین اسلام کی فضیلت بیان کی گئی۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ سبحان اللہ۔ قل ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانیاں، و محیای، میری زندگی، و مماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس کے لیے ہے جو دو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ناظرین کرام، سلیبس آف لائف، کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اس سورہ پاک کے آخری رکوع کے اندر یہ بتایا گیا، اور بڑے خوبصورت انداز میں من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، اللہ کی رحمت کا کون حساب لگا سکتا ہے؟ وہ اتنا رحیم، اتنا کریم ہے۔ بندہ نیکی سوچتا ہے، فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، نیکی کے راستے پہ چلتا ہے، فرشتے قدم قدم پر نیکیاں عطا فرماتے ہیں، نیکی کے لیے قلم اٹھاتا ہے، فرشتے ایک ایک لفظ کے بدلے میں اسے نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں، اور جب وہ نیکی والا کام کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کا ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جس نے کوئی برائی کی اسے اتنا ہی اس کی سزا، اس کا عتاب ہوگا جتنا اس نے وہ کام کیا۔ تو یہ سورہ پاک اس انداز میں بڑا خوبصورت پیغام ہے، جہاں مویشیوں کا ذکر بھی موجود ہے، جانوروں کے حلال و حرام ہونے کا ذکر بھی موجود ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر بھی موجود ہے، جہاں انسان کے اندر بھی اللہ کی وہ نشانیاں موجود ہیں، جہاں انسان کے باہر بھی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، اس سورہ پاک کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس سورہ پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان عطا فرمائیں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور پھر سورت کی اس کی تقریر کا مرکزی مضمون دعوت رسالت ہے۔ ساری گفتگو کا مدعا، ساری گفتگو اس طرف گھوم رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء و رسول علیہم السلام کو بھیجا ہے ان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ سورہ الاعراف اس کے اندر یہ بیان کیا گیا۔ آراف کا معنی پہچاننا ہے۔ مقام آراف یہاں پر ونادا اصحاب الاعراف اصحاب الجنہ، یہ دو گروہوں کا ذکر کیا گیا، اور خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی پیروی اختیار کرنے پر آمادہ کیا گیا ہے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں تنبیہ اور ڈراوے کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو بندہ نیکی کرے گا اسے اس کی نیکی کا پورا اجر ملے گا، اور جو برائی کرے گا اس کو پھر اس کی سزا بھی اسی کے ذمے ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر یہ جو ہماری چھٹی تراویح ہے اس کے اندر یہ جو کچھ بیان ہوا اس کے حوالے سے میں نے آپ دوست احباب کے سامنے گزارش کی۔ افطاری کا وقت قریب ہے، آئیے قرآن سے جڑ جائیے، آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے جڑ جائیے، لوگوں کے اندر محبتیں بانٹیے۔ رمضان المبارک کے اندر خیر کثیر، اپنے مال، اپنے دسترخوان، اپنے دل کے دروازے اللہ کی مخلوق کی محبت کے لیے کھول دیجئے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اے مالک الملک، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کریم کے اندر قبول و منظور فرما۔ مالک الملک، ہم تیرے کسی امتحان کے قابل نہیں ہیں، تیرا فضل، تیرا کرم چاہیے۔ یہ جو طرح طرح کی نعمتیں ہمارے دسترخوان پہ سجی ہیں، تیری وہ نعمتیں جو پورا سال ہمیں نظر نہیں آتی، رمضان کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، تیرے فیضان کی برکت سے ہمیں نصیب ہو رہی ہیں۔ ہماری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو کچن کے اندر، جو گھروں کے اندر سارا دن اتنی محنت سے کام کرتی ہیں، مالک ان کو بھی صدقہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا، دیگر بنات رسول، ازواج مطہرات کی چادر تطہیر کا صدقہ عزت، آبرو، شرم، پردہ، حیا، ایمان اور وفا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔